خالق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أخيه ووزيره ومشيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين غالب على كل غالب إمام المشارق والمغارب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة الجليلة المحرومة المحرومة عن ميراث أبيها التي كانت سبل الأيام مصائرها سبل الأيام سرنا لياليها والصلاة والسلام على حسن المجتبى والحسين الشهيد كربلاء والصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم المظلومين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه العظيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. علی نبی آپ کے مہنگاج محرم پہلی اور ظاہری بات ہے کہ تاریخ میں ایسا سلسلہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا بھی قربانی سے ہے اور انتہا بھی قربانی سے ہے. آپ کے سامنے جو پرانے مجید فرقان حمید کی آیا مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. ذات احدیت کا ارشاد ہے فاذکرونی تم میرا ذکر تم میرا ذکر کرو اذکرکم میں تمہارا ذکر تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا واشکروا لی اور میرا شکر ولا تکفرون اور کفر نہ. ذات احدیت نے واضح طور پر انسان کو بتا دیا کہ انسان تو میرا شکر کر میں تیرا شکر کروں گا, تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو سلسلہ بیان کیا جا رہا ہے ایک ہے شرط اور ایک ہے جزا. سمجھے ہے نا, شرط اور جزا. شرط کیا ہے تم میرا ذکر, جزا کیا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان خدا کا ذکر نہیں کرتا تو کیا خدا اسے بھلا دیتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں. یاد رکھیں کہ انسان ایسے ممکن ہے اپنے ہاتھ پاؤں میں سے کسی ایک جز سے چھپا کر دوسرے جز کے ذریعے کوئی کام کر لے. ہاتھ کوئی کام کرے پاؤں کو علم نہ ہو, آنکھ کوئی کام کرے ہاتھ کو کوئی علم نہ ہو, زبان کوئی کام کرے کان کو کوئی علم نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے لیکن خالق کائنات سے کیا کچھ پوشیدہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے مزید اپنی قدرت کاملہ کو واضح کرتے ہوئے فرما دیا, مزید اپنی قدرت کاملہ کو واضح کرتے ہوئے فرما دیا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید.
ہم تمہاری شارت سے بھی قریب، ہم تمہاری شارت سے بھی قریب ہیں. انسان کسی بھول میں مت رہے، انسان کسی بھول میں مت رہے، ہم تیری شارت سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو جو کرتا ہے، جو کرے گا، ہم اس کو جانتے ہیں اور ہمیں اس کا علم ہے. مزید اپنی قدرت کاملہ کو وعدہ کرتے ہوئے فرما دیا واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کا علم. یعنی انسان ابھی سوچتا ہے اور خالق کو علم ہو جاتا ہے، انسان ابھی سوچتا ہے اور خالق کو علم ہو جاتا ہے. اور پھر مزید انسان کو جسے کہتے ہیں تنبیہ کرنا، ہمیں ہاں بھائی فلاں کام کرنا ہے، فلاں کو پتہ نہ چلے ذرا سو لینے دو، وہ سو جائے گا یا وہ کہیں چلا جائے گا تو ہم یہ کام کر لیں گے. خدا نے اس چیز کی بھی نفی کر دی کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری اشارت کے قریب ہوں، بھول جاؤ میں کہیں جانے والا نہیں. اور یہ بھی بتا دیا واللہ علیم بذات الصدور، تمہارے سینوں کی باتوں کو بھی جان. تمہارے ذہن میں ہو کہ سونے سے ہم کوئی کام کر لیں گے تو پھر خدا نے مزید فرما دیا ہے قرآن پاک میں لا تأخذہ سنۃ ولا، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے. جب نیند اور اونگ ہی نہیں آتی تو پھر اسے چھپ کے کوئی کام کیسے کیا جائے، جو ہے نا، پھر کیسے اسے چھپ کے کوئی کام کیا جا سکتا ہے. اب یہ سوچ رہے ہیں کہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ جو میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا. تو کیا جو خدا کا ذکر نہیں کرتے خدا ان کو بھلا دیتا ہے؟ خدا ان کو بھلا دیتا ہے؟ خدا ہرگز نہیں بھلاتا. اگر خدا بھلا دے تو انسان ایک سانس انسان ایک سانس نہیں لے سکتا. اس لیے خدا جو ہے وہ اس کا کوئی ماننے والا ہے یا ماننے والا نہیں ہے، وہ اس کی اپنی نعمات ہے فراوان دے کر کہتا ہے دیکھ میرے بندے تو ناشکرا ہے، وہ میرا باقی ہے لیکن میری نعمات تیرے لیے موجود. اگر ایسا نہ ہوتا تو 950 سال تک شداد اپنے آپ کو خدا نہ کہتا، شداد اپنے آپ کو خدا نہ کہلواتا. 950 سال تک فرعون کہتا رہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب. لیکن خدا کی نعمت اس کے پاس نہیں، اور یہ بتاتی ہے کہ نہیں خدا کو یاد کرو یا نہ کرو وہ انسان تجھے نہیں بھلا. اور یہ یاد رکھے خدا کی کریمی اور انسان کی بے نیازی، خدا کی کریمی اور انسان کی بے نیازی، انسان کس حد تک حد در اور باقی ہے. جناب رسالت پاک جب معراج پہ گئے، سرکار رسالت پاک معراج پہ گئے تو اسرائیل سے ملاقات ہوئی. اسرائیل سے پوچھا کہ اسرائیل یہ بتا کبھی تم نے جو کسی کی زندگی جان لیتے ہوئے کبھی تجھے رونا آیا، جو ہے کبھی تجھے رونا آیا؟ اب اسرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ 2 موقع ایسے آئے کہ میری آنکھوں میں بھی آنسو، میری آنکھوں میں بھی آنسو آ. کہا اسرائیل کون سا مقام؟ ایک وہ مقام ایک کشتی دریا میں تیرتی ہوئی جا رہی، اس کے سوار خوشیوں میں ہیں. ایک مرتبہ مجھے حکم ہوا اسرائیل اس کشتی کو الٹ دو اور صرف جو فلاں عورت ہے اس کو ایک تختے پر رہنے دو، سب کی جان نکال لو اور اسے زندہ رہنے دو. میں نے کشتی کو توڑا، تمام آدمی اس کے سوار پر گئے. ایک اور جس کا حکم ہوا تھا وہ ایک تختے پر تیر رہی ہے. اور دوسرے دن مجھے حکم ہوا خدا کی طرف سے ادھر جاؤ، تختے پہ جو عورت چھوڑ کے آئے تھے اس ایک بچے کو جنم دیا ہے اور اس وقت تم اس عورت کی بھی جان اس کی بھی جان لے لو. اب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہر طرف پانی ہی پانی ہے. ایک تختہ ہے
جو ماں کا واحد سہارا تھا اس کی بھی میں جان لینے لگا ہوں. ایک معصوم بچہ کہتا میری آنکھوں میں بھی آنسو آ. ایک اس وقت میری آنکھوں میں آنسو ہے اور ایک اس وقت کے شداد نے ایک عرصہ لگا کر جنت تیار ایک عرصہ لگا کر جنت تیار کی. جب اس جنت کو دیکھنے کے لیے دروازے پہ پہنچا تو حکم ہوا کہ اے اسرائیل جاؤ. اگرچہ یہ جنت اس کی بنائی ہوئی ہے لیکن منکرین خدا جنت میں نہیں جا سکتے. منکرین خدا جنت میں نہیں جا سکتے. لہذا جنت میں جانے سے پہلے اس کو جانا ایک قدم جنت کے اندر ایک قدم باہر. میں نے جان لی. مجھے اس وقت رونا آیا اس قدر محنت کی کس قدر محنت کر کے جنت بنائی لیکن اس کو دیکھنا نصیب نہ ہو. اب یہ جو ہے اب اس وقت یہ سارا سلسلہ ہو چکا. اب آواز جو ہے آواز قدرت آئی. میرے حبیب سن وہ بچہ جس کو تنہا ہم نے دریا میں رکھا سے اس کی ماں بھی لے لی. ہم نے ہوا کو حکم دیا. ہوا نے تختے کو چلایا. تختے کو چلا کے ہوا کے کنارے پہ لے کے آئی. ہم نے پرندے کو حکم دیا. اس نے اس بچے کو اٹھایا ایک درخت کے نیچے پوشیدہ کیا. پھر ہم نے ایک ہرنی کو اس طرف بھیجا. ہرنی کے دل میں اس بچے کی محبت پیدا کی. وہ اس کو دودھ پلاتی رہی اور وہ بچہ اس طرح سے 5 سال کی عمر یہ خدا کی کریمی دیکھیں. یہ خدا کی کریمی. اور پھر ہم نے ایک قافلے کو رستہ بتایا. وہ قافلہ رستہ بھولا اس طرف آیا. ہم نے اس بچے کو قافلے کے سامنے کیا. قافلے والوں نے خوبصورت بچہ دیکھا. اس کو لے کے ساتھ چلے ساتھ لے کے آگے اس کی پرورش ہوتی رہی. اور میرے حبیب پھر کیا ہوا اس بچے کو ہم نے حکومت و سلطنت میرے حبیب یہ تھی ہماری کریمی. اب سنو کہ جب سلطنت عطا کی ہم نے کہاں سے دریا سے اس کو بچایا. اس کی ہرنی کے ذریعے پرورش کی. اس کو ہم شہر میں لے کے آئے. اس کو سلطنت عطا کی. جب ہم نے اس کو سلطنت عطا کی تو میرے حبیب وہ ہمارے مد مقابل آ کر سردار ہمارے مد مقابل آ کر سردار بن بیٹھا اور خدا کے حوالے لگا. میرے حبیب یاد رکھ میری کرم نوازی میں کمی نہیں ہے. انسان تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ کیا اگر کوئی خدا کو بھلا دے خدا اس کو بھلا دیتا ہے. خدا ہرگز نہیں بھلاتا. پھر اس آیت کا ترجمہ کیا بات تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اس آیت کا پھر ترجمہ کیا تو مفسرین نے کم و بیش 21 ترجمے اس کے 21. اور یہ صرف یہ نہیں ہے یہ شیعہ مفسر نہیں بلکہ اہل سنت کے مذہب کے مفسرین نے ترجمے کیے. وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے انسان تو خوشحالی میں مجھے یاد رکھ میں تجھے تنگ دستی میں یاد رکھ. تو مجھے بشر کی محفل میں بیٹھ کر یاد کر میں تجھے ملائکہ کی پاکیزہ محفل میں یاد کر. اے انسان تو مجھے زمین پر بیٹھ کر یاد کر میں تجھے عرش مولا پہ یاد کر. تو میرے ذکر کی حفاظت کر میں تیرے ذکر کی حفاظت کر. تو میرے ذکر کی حفاظت کر میں تیرے ذکر کی حفاظت کروں گا. اب یاد رکھیں کہ خدا نے یہ وعدہ کر لیا کہ جو خدا کے ذکر کی حفاظت کرے گا خدا اس کے ذکر کی حفاظت جو ہے خدا اس کے ذکر کی حفاظت کرے گا. اب یہ ہے کہ جس نے تاریخ میں جتنا خدا کے ذکر کے لیے قربانی دی خدا نے
اتنا ہی اس کا ذکر بلند کریں. اتنا ہی اس کا ذکر ہے بلند کر. اب جناب خلیل چلے شام سے مکہ پہنچے. مکے کی حالت کیا ہے؟ کچھ آبادی نہیں, لکھ و دک صحرا, کچھ پہاڑ, پانی نہیں, سبزہ نہیں, کچھ نہیں. مکہ پہنچے. مکہ پہنچ کے خدا کا حکم ہوا کہ اے میرے خلیل اپنی بیوی اور اپنے اس معصوم بچے کو چھوڑ دو اور تم جاؤ. اللہ اکبر. جو ہے اب جناب خلیل جب جانے لگے تو جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ نے عرض کیا اے خلیل خدا ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں اس صحرا میں؟ ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں اس صحرا میں؟ کہا اے حاجرہ تمہیں خدا کے سپرد. اب جناب حاجرہ کی الفاظ سنیں. بھی کہتی ہیں کہ اچھا خلیل اگر تم نے ہمیں خدا کے سپرد کیا تو ہمیں پورا یقین ہے ہمارا خدا ہمیں کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا. کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا. اچھا خلیل یہ تو بتا دو کہ یہ تھوڑا سا پانی ہے, پانی ختم ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ کہاں جاؤں؟ کہا صفا مروہ یہ پہاڑیاں ہیں, یہاں ڈھونڈ لینا پانی مل جائے گا. اور جو ہے نا اب پانی ختم ہوا. جناب اسماعیل علیہ السلام نے رونا شروع کیا, پیاس لگی. جناب حاجرہ کو پانی کی طرف ہوئی, صفا پہ گئی پانی نہیں ملا, مروہ پہ آئی پانی نہیں ملا, صفا پہ پھر مروہ پہ 7 چکر لگائے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم انسان جو ہے ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ بازار میں جائیں جا کے کہیں ہاں بھائی مجھے چینی چاہیے. دکاندار کہتے ہیں چینی نہیں. دوسری دکان پہ گئے, پورا بازار گھوما, بازار میں چینی نہیں ہے. اب دوبارہ پھر آپ اسی بازار میں جائیں, اس وقت ایک چکر لگا کے دوبارہ جائیں گے؟ ہرگز نہیں جائیں گے. کیوں؟ اگر جائیں گے تو دکاندار کہیں گے یہ پاگل, ابھی بتایا چینی نہیں ہے, یہ پھر آ رہا پاگل. ہمارا طریقہ یہ ہے. اب اسی طرح کے لوگ نے اٹھے, جناب حاجرہ پہ اعتراض کر دیا کہ بیوی جو تھی وہ ایک دفعہ گئی صفا پہ پانی نہیں ملا, مروہ پہ پانی نہیں ملا, دوبارہ گئی نہیں ملا, پھر بار بار یہ 7 چکر لگائے. کیوں لگائے؟ جو 7 چکر ہے کیوں لگائے؟ تو اب بیوی کہتی ہے اے انسان یاد رکھ تو نبی شناس نہیں ہے, اس لیے کہ مجھے خلیل خدا یہ کہہ کے گئے تھے انہی پہاڑوں میں میں نبی کی اطاعت سے نہیں پھر سکتی تھی, اور نبی کی اطاعت کی تو خدا نے ہمیں پانی دیا. کوئی بیوی نبی کے حکم پہ خدا کے لیے وہاں ٹھہری. اب خدا نے یہ لطفاً واجب کر جو ہے نا کس لیے رکی تھی؟ خدا کے حکم کے لیے, خدا کے دین کو آگے بڑھانا تھا, خانہ کعبہ کو آباد کرنا تھا. جناب حاجرہ وہاں اپنے معصوم بچے کو لے کر لڑکوں تک صحرا میں ٹھہری اور نبی کے حکم پر صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے. اب خدا کی طرف سے حکم آ گیا اے میری کنیز یاد رکھ, بادشاہ ہو یا فقیر, غریب ہو یا امیر, جو بھی یہاں میرا حج کرنے کی جائے گا جب تک وہ تیری سنت پر عمل نہ کرتا میں اس کا حج ہی کروں. اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا حیدری. میں اس میں حج ہی قبول نہیں کروں گا. جس نے جتنا خدا کے لیے کام کیا خدا نے اتنے ہی اس کے ذکر کو بلند کیا. وہ جناب حاجرہ کا زمانہ دیکھ لیں, آج تک لوگ جاتے ہیں ان کی سنت پہ عمل کرنا پڑتا ہے,
اور نہ کرے کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی عالم، کوئی مجتہد یہ نہیں کہہ سکتا کہ تیرا حج تم نے رکن حج چھوڑا، تم نے حج پورا نہیں کیا، لہذا تیرا حج صحیح نہیں۔ اور آپ نے غور کیا خانہ کعبہ پہ پردہ کیوں جو ہے، خانہ کعبہ پہ پردہ کیوں لگا ہوا، مکان کے اوپر پردے کا مقصد کیا، اس کی ابتدا کیسے، اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو اس کی ابتدا بھی ایسے ہوئی کہ جب خانہ کعبہ تیار ہو گیا، اب لوگ حج کے لیے آنے لگے، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ جناب اسماعیل ایک دن بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے، باہر سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے لوگوں سے پوچھا کہ خانہ کعبہ کون سا ہے، ہم نے طواف کرنا ہے۔ شرارتی بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہوتے ہیں، کسی شرارتی نے جولائے کا گھر دکھا دیا، کہا کہ یہ ہے، وہ بیچارے آنے والے اسی کا طواف کر کے چلے گئے۔ جب جناب اسماعیل شام کو آئے، واپس لوٹے تو پتہ چلا کہ آج کچھ لوگ خانہ خدا کا طواف کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن کچھ شیاطین نے انہیں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی بجائے ایک جولائے کے گھر کا طواف کروا دیا۔ اب جناب اسماعیل پریشان ہوئے، ماں سے جا کے کہا، ماں یہ بتا کیا کیا جائے کہ آئندہ کوئی کسی کو خانہ خدا سے گمراہ نہ کرے، جو ہے کوئی کسی کو خانہ خدا سے گمراہ نہ کر سکے۔ جناب حاضر نے فرمایا، بیٹا اسماعیل یاد رکھو یہ میری سیاہ چادر لے جاؤ، یہ میری سیاہ چادر لے جاؤ اور جا کے خانہ کعبہ کے اوپر لٹکا دو اور اعلان کر دو کہ آئندہ جو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، جس مکان پر سیاہ پردہ لٹک رہا ہو اس کا کے طواف تو یہ اسی وقت سے یادگار ہے۔ چلی آ رہی کس کی؟ جناب حاضرہ کی، کیوں کنیز خدا نے خدا کی خاطر جو ہے یہ یاد رکھے کہ جس نے جتنا، اب جناب ابراہیم کو دیکھ لیں، انہوں نے خدا سے مانگ کے بیٹھا 90 سال کی عمر میں خدا نے بیٹھا، بعض روایت کے مطابق ملتا ہے 14 سال کی عمر میں خدا نے بیٹھا، اتنا لاڈلا اتنا پیارا بیٹا، جب 13 سال کا ہوتا تو حکم ہوتا ہے کہ آپ قربانی کرو، قربانی کرو۔ اب آپ صبر کریں کہ اس بیٹے کو جس کو اتنی منتوں مرادوں کے ساتھ خدا سے دیا تھا، اب جناب ابراہیم قربانی کے لیے چلے، جناب ابراہیم قربانی کے لیے چلے۔ گھر میں کیا کہا؟ توجہ رہے، خدا کا فرمان ہے اہل بیت کے بارے میں اور اپنے خاص لوگوں کے بارے میں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہو جو خدا تم وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے۔ اب خدا نے قربانی کے لیے کہا، جناب حاضرہ نے پوچھا یہ کہاں جاتا؟ کہا ایک دوست کا دعوت ہے، کہا حاضرہ چھری اور رسی دے دو، کہا کس لیے؟ جو ہے نا کہا کس لیے؟ اب آپ کو پتہ چلے گا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہا اب یہ سوچا کہ اگر میں کہتا ہوں کہ جناب اسماعیل کو قربان کرنا ہے تو ماں ہے کیا گزرے گی، ماں ہے کیا گزرے گی؟ اب کہا کہ ایک دوست کے یہاں مہمانی پہ جا رہے ہیں، ممکن ہے وہاں کوئی دمبا ذبح کرنا پڑے، جو ہے ممکن ہے وہاں کوئی دمبا ذبح کرنا پڑے۔ اب اسماعیل قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، جناب ابراہیم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، منہ سے کیا نکلا؟ ہو سکتا ہے کوئی دمبا ذبح کرنا پڑے۔ دیکھیے چلے جناب ابراہیم کے پاس شیطان پہنچ گیا، شیطان پہنچا اور کہا کہ ابراہیم خواب کی کیا بات ہوتی ہے، ایسے ہی تم نے خواب دیکھ لیا، چھوڑو ایسی کوئی بات نہیں۔ فرمایا نہیں، خدا کا حکم ہے، میں نے بیٹا قربان کرنا، جاؤ دفع ہوا۔ اب جناب اسماعیل کو گمراہ کرنے کی وہ میرا باپ کی ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے خواب کے چکر میں،
آپ نے فرمایا نہیں، کہا بابا جان یہ شیطان ساتھ آ رہا ہے، فرمایا پتھر مارو، مارا پتھر، پھر دوبارہ آیا، پھر پتھر مارا، پھر تیسری مقام پہ آیا، پھر پتھر مارا۔ اب جب ادھر کہتے ہیں کہ ادھر کچھ نہ بچ پڑا، اب جناب حاضرہ کے پاس جو ہے جناب حاضرہ کے پاس پہنچ گیا۔ اب جناب حاضرہ سے جا کے کہا کہ بی بی تو لٹ گئی، تو برباد ہو گئی، مجھے معلوم ہے ابراہیم کہاں اسماعیل کو لے کے گئے؟ کہا ہاں دوست نے کہا نہیں، وہ اسے قربان کرنے کے لیے لے کے گئے ہیں۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہے، کہا نہیں تجھے پتا نہیں ہے، کہا اچھا تو میرے پاس ہے، تو نے ابراہیم کو کیوں نہیں سمجھایا؟ جو ہے تو نے ابراہیم کو کیوں نہیں سمجھایا؟ اب اس نے کہا کہ ان کے ذہن پہ ہذیان سوار، بس اتنا سننا تھا۔ جناب حاضر نے ایک مرتبہ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، دوڑتے ہوئے کہنے لگا بی بی یہ بتا تجھے کیسے پتہ چلا میں شیطان، یہ بتا تجھے کیسے پتہ چلا کہ میں شیطان ہوں؟ تو بی بی نے کیا یاد رکھو جو نبی کے ذہن پر شک کرے وہ شیطان ہے۔ وہ شیطان ہوگا۔ اب خدا نے کیا کیا؟ اسماعیل کو بچا لیا، یعنی وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یعنی وہاں دونوں سوا ہو گیا۔ اب خدا بند عالم کی ذات نے فرما دیا کہ اے میرے خلیل یاد رکھ، تو نے میرے حکم پر بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوا، چھری چلائی، سب کچھ ہوا، اب یاد رکھ دین میرا ہوگا، ملت تیری ہوگی، حج میرا ہوگا، آرکان حج تیرے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جناب ابراہیم نے اتنا کچھ کیا، خدا نے کیا انعام دیا کہ قیامت تک کے لیے ان کے ذکر کی حفاظت، خدا نے قیامت تک کے لیے ان کے ذکر کی حفاظت کی۔ اب ذرا آئیے اس ہستی کی طرف کہ جس نے سب کچھ خدا کے نام پہ جو ہے۔ اب دیکھیں کہ مظلوم کربلا نے کیا بچایا۔ اب اسی آیت کے ضمن میں آپ غور کریں کہ ذکر حسین معجزہ ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ وہ ہوتا ہے جو فطرت انسان پر غالب، جو فطرت انسان پر غالب آ جائے وہ ہوتا ہے معجزہ۔ امام حسین علیہ السلام کسی کو آپ دیکھیں، معجزہ کیا؟ مثال کے طور پہ کنکریوں کا کام ہے سخت رہنا، اگر کسی کی مٹھی میں آ کے شہادتین پڑھ دیں تو یہ ہے معجزہ۔ لوہے کا کام ہے سخت رہنا، اگر کسی کے ہاتھ میں موم بن جائے تو وہ ہے معجزہ۔ اور معجزہ کیا کہ آگ کا کام ہے جلانا، اگر کسی کے لیے گلزار ہو جائے تو یہ ہے معجزہ۔ وہ ذکر کے جس کو بنی امیہ کی تلواریں، بنی عباس کی حکومتیں نہ مٹا سکی، وہ ذکر حسین۔ اس لیے اسی آیت کے ضمن میں آپ دیکھ لیں تو خدا کیا فرماتا ہے تم میرے ذکر کی حفاظت کرو، میں تمہارے ذکر کی حفاظت کی۔ اور مظلوم کربلا نے جیسے حفاظت کی انسان سوچ نہیں سکتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جتنی پابندیاں عزاداری پہ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، عزاداری دن بدن اس سے زیادہ بڑھتی، بریز کے کہ کمی آئے اس میں اضافہ ہو رہا۔ آپ سب سے بڑی بات دیکھیں، لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، اس لیے میرے جملے کو یہ نہ کہتے کہ میں حج کی مخالفت کر رہا ہوں، نہیں، حج کے لیے لوگ جاتے ہیں اور حکومت کو کتنا پیسہ دیا جاتا ہے، پوری وزارت کام کر رہی ہے، لیکن حجاج کرام کہتے کہ کیا صحیح اور مکمل انتظامات ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ تو پھر اب آئے ذرا کربلا کے دیکھیں، کوئی وزارت نہیں، کوئی وزارت نہیں،
کوئی اس کے لیے اسپیشل اسکواڈ نہیں بنایا گیا، لیکن کوئی شخص آ کے یہ نہیں کہتا کہ ہم زیارت کے لیے گئے تھے، چیلم پہ گئے تھے، عاشور کے لیے گئے تھے، ہمیں پڑا وہاں کمی آ جاتی، یہاں کمی نہیں آتی. یہ کیا ہے؟ یہ موسیٰ حسین ہے، موسیٰ حسین ہے. ایک وقت میں جس میں 10-10 12-12 لاکھ اور 25-25 لاکھ افراد جمع ہو اور وہ مختصر شہر اتنا پھیل کر ان سب کو اپنے اندر سمیٹ لے، اسے کہتے ہیں حسین کا. آپ دیکھ لیں جتنے بھی لوگ زیارت پہ جاتے ہیں، کوئی شخص یہ کہہ دے کہیں کربلا میں کٹر اوور فلو ہوتے تھے. کتنے لوگ ہیں، کتنا دباؤ ہوتا ہے. آپ ایک محلے میں صرف 10,000 لوگ لا کے داخل پھینکتے ہیں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے گھر اور آپ کا پانی اور آپ کی لوگوں کا کیا حال ہے. لیکن وہاں دیکھیں نہ گندگی ہے اور نہ ہی ایسا کچھ سچا. یہ سب کیا ہے؟ اس لیے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ میرے حقیقی ذاکر حسین کی طرف دنیا آئے اور اس کا ذکر قائم ہوتا ہے. یاد رکھیں یہ مشیت الہی ہے، یہ خدا کی مشیت ہے. اس میں کسی قسم کا شک شبہ کرنا ایسی بات نہیں. اس لیے کہ جتنا مظلوم کربلا کو دبانے کی کوشش کی گئی، اسی قدر یہ ذکر بڑھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں نے اپنے ہاتھ کٹوائے، پاؤں کٹوائے، بچے ذبح کرائے، لیکن مظلوم کربلا کی زیارت کون کرتا ہے؟ کس کے لیے کیا گیا؟ نہیں، یہ ذکر حسین جو ہے کسی کے اگر دل میں پھول ہو کہ یہ مٹ جائے گا، نہیں، مٹانے والے مٹ گئے، لیکن یہ ذکر بلند سے بلند تر. لیکن کیا دنیا والوں نے مظلوم کربلا کی شان کو سمجھا؟ آج دنیا والے سمجھ جاتے ہیں. اور علامہ ہدایت علامہ ہمارے بہت بڑے مجتہد، بہت بڑے بزرگ عالم دین جو 9 سال کی عمر میں مجتہد، 9 سال کی عمر، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے روایت پڑھی کہ پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے اس کو 70 حج مقبولہ اور عمرے کا ثواب. اب یہ ہمیں سمجھانے کے لیے سمجھ لیں یا جو بھی تھا، کہتے ہیں کہ مجھے اس میں تھوڑا تردد ہوا کہ اتنا ثواب، لیکن میں نے کہا نہیں، اس طرح کرتے ہیں کہ روایات میں ہے کہ جو شخص 40 شب ہے جمعہ مسجد کوفہ میں عبادت کرے اس کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت. یہ مظلوم کربلا کیا ہستی ہیں. اب علامہ نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں 40 شب ہے جمعہ مسجد کوفہ میں عبادت کرتے ہیں امام وقت سے کچھ اس روایت کے 40 شب ہے جمعہ عبادت کی، صبح وہاں سے چلے، کہنے لگے کہ شاید مجھ سے کہیں کوتاہی ہو گئی، لہذا اس لیے امام علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوئی، میں سوال نہیں کر سکتا، دوبارہ سے شروع کرتے. اب جا رہے ہیں، جاتے جاتے اچانک ایک شخص کہتا ہے علامہ کن سوچوں میں جا رہے ہیں؟ کہا کہ بھائی اپنا کام کرو. کہا نہیں، بتاؤ تو صحیح کن سوچوں میں ہو. کہا اس طرح سے ہے کہ میں نے ایک روایت پڑھی تھی، مجھے تھوڑا سا تردد تھا، میں نے سوچا کہ امام علیہ السلام سے زیارت کر کے ان سے اس روایت کے بارے میں تحقیق کروں گا، لیکن ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو میں دوبارہ یہ بات کروں. امام سے ملاقات نہیں ہوئی. اسے کہا اچھا میں تجھے ایک واقعہ جو ہے نا، میں تجھے ایک واقعہ سناتا ہوں تمہیں شاید کچھ پتا چلتا. کہا ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ شکار کے لیے نکلا.
شکار کے لیے جا رہا تھا، ایک مرتبہ ایک ہرن نکلا، بادشاہ نے اس کے پیچھے گھوڑا دوڑایا، ہرن تیزی کے ساتھ دوڑتا گیا، بادشاہ اس کے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑاتا رہا، جس کے پیچھے رہ گیا۔ اب جنگل میں پہنچ کے ہرن غائب ہو گیا۔ اب بادشاہ کی موسام کھٹا ہوئے، پیاس اور بھوک کی شدت ہے، پوری حالت ہے، ادھر ادھر دیکھا، اسے جنگل میں جھونپڑی نظر آئی، جھونپڑی جب دیکھی تو جھونپڑی کے قریب گیا، آواز دی کوئی ہے، ایک بڑھیا اندر سے بولی ہاں میں ہوں، کیا بات ہے، کون ہے؟ کہا کہ پیاس لگی ہے، پینے کو کچھ مل جائے گا؟ اس نے کہا کہ میرے پاس اور کچھ نہیں، یہ میری ایک بکری ہے، اس کا دودھ دو کے تجھے پلا دیتی ہوں۔ جب دودھ دو کے پلایا، بادشاہ کو کچھ تھوڑا ہوش آواز قائم ہوئے، کہنے لگا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس کا میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، اسی کا دودھ۔ اب ہاں اگر تم اتنا بھوکا ہے تو میں اس کو ذبح کر کے تجھے کھلا، وہ جو ہے میں تجھے کھلا دیتی ہوں۔ یاد رہے کہ اس لیے یہ سارا سلسلہ ہے کہ 70 حج کیسے، یہ اس کا جواب ہے۔ اب کہا کہ اس نے کہا ہم بھی، اس نے بکری کو ذبح کیا، اس کے کباب بنائے، کباب بنا کے اس کو کھلائے۔ جب بادشاہ کے کچھ اوصاف بہتر ہوئے تو کہا تمہارا بہت شکریہ، مجھے معلوم ہے میں کون ہوں، مجھے کیا معلوم ہوگا؟ کہا نہیں دیکھو میں تیرے ملک کا بادشاہ ہوں، جب تیرا کبھی شہر میں آنا ہو، تجھے کوئی ضرورت پڑے تو میرے پاس چلی آنا، جو تو کہے گی میں دے دوں، کیونکہ تو نے میری جان بچا۔ اب کہتے ہیں مخاطب کر کے علامہ کو، علامہ یہ بتا اس کی کل کائنات کی ایک بکری، اس کی کل کائنات کی ایک بکری جو اس نے اس بادشاہ پہ قربان کی۔ اب یہ بتاؤ کہ اگر وہ عورت بادشاہ کے پاس آئے، بادشاہ کیا دے کہ اس کا بدلہ پورا ہو سکتا، اس کا بدلہ پورا ہو سکے؟ اب علامہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی کل کائنات بادشاہ پر قربان کر دی۔ بادشاہ کے پاس اگر وہ آتی تو بادشاہ کی ساری سلطنت دے تو بھی اس کا حق پورا نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا کہ علامہ پھر آپ یہ بتا دیں کہ جس حسین نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا، اگر خدا اس کی ایک زیارت پر 70 حج کا ثواب دے دے تو کون سی بڑی بات؟ تو یہ ہے کہ جس نے خدا کے ذکر کو جتنا بلند کیا، خدا نے ان کو اتنا ہی بلند کر دیا۔ یاد ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے خدا سے کیا چھپایا؟ سب کچھ، لیکن کیا دنیا والوں نے ظلم کربلا کو سمجھا؟ کاش یہ سچ۔ جب امام حسین علیہ السلام نے ارادہ کیا مدینہ چھوڑنے کا، جناب ام سلمہ آ کے کیا بیٹا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ عراق جانا چاہتے ہیں، بیٹا مجھے آپ کے جد نے بتایا تھا، اور انہوں نے ایک شیشی میں مٹی دی تھی اور کہا تھا کہ ام سلمہ خیال رکھنا، جب یہ مٹی خون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو گیا۔ بیٹا حسین عراق نہ جاؤ، بس اتنا سننا تھا کہ ایسا کرو۔ ایک مرتبہ مظلوم کربلا نے فرمایا نانی اماں کیا آپ کربلا کا منظر دیکھنا چاہتی ہیں؟ کیا آپ کربلا کا منظر دیکھنا چاہتی ہیں؟ جناب ام سلمہ نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا نانی میری 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھو۔ کہتے ہیں جب جناب ام سلمہ دیکھا تو ایک مرتبہ دھاڑے مارنا شروع کر دی، پوچھا نانی اماں کیا دیکھا؟ کہا